تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دیا جاتا؟ قرآن کھول کر تو دیکھو ذرا، اللہ نے اپنے بندوں کو کتنی پیاری تسلیاں اور کتنے پیارے جواب دیے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرتا، جبکہ اللہ تو کہتا ہے کہ تم دعا کرو، میں ہوں نا قبول کرنے والا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ جانتا نہیں تمہارے دل کے غموں کو، اللہ تو کہتا ہے کہ وہ تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ بے خبر ہے تمہارے دل کی حالت سے، جبکہ اللہ تو کہتا ہے کہ وہ تو گرنے والے ایک پتے سے بھی بے خبر نہیں ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہیں نوازے گا نہیں، جبکہ اللہ تو کہتا ہے وہ عنقریب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کو تم سے پیار نہیں، جبکہ وہ کہتا ہے کہ میں الودود ہوں، اپنے بندوں سے بہت پیار کرنے والا۔ اور جب تمہاری دعائیں رنگ لے آئیں گی تو تمہاری بے رنگ زندگی بھی رنگین اور خوشگوار ہو جائے گی۔ یہ جو تمہیں لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، اللہ تو وہاں سے بھی دروازوں کو کھول سکتا ہے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ جہاں تمہیں لگتا ہے کہ اب کہانی ختم ہو گئی، تمہارا رب تو وہاں سے بھی تمہاری کہانی کو دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ تو تم بس اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگنا نہ چھوڑو۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ دعائیں کیا اثر رکھتی ہیں۔ اللہ اپنے پسندیدہ بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہی کیوں ہے؟ صرف اس کی محبت آزمانے کے لیے۔ اس کی مانگی ہوئی دعاؤں پر خاموش ہو جاتا ہے، تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، اس کے تہجد میں کیے گئے سجدوں پر کن نہیں کہتا۔ کیوں؟ وہ ماں سے 70 گنا بڑھ کر محبت کرنے والا رب بھلا اپنے بندے کو ایسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ مسلسل تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ یہ آزمائش سزا تو نہیں ہوتی، آزمائش دعاؤں کے رد ہونے کی نشاندہی تو نہیں کرتی۔ یہ آزمائشیں تو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس آزمائش کے بدلے کچھ اجر رکھا ہے۔ اللہ تو بے انتہا محبت کرنے والا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کو پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے ہمیں تکلیف دی، مگر یہ آزمائش تو اللہ تعالیٰ کے قریب کا ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ وہ محبت میں شدت کے ساتھ ساتھ اس میں تسلسل بھی دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ محبت کا تقاضا بھی تسلسل ہے۔ پھر جب بندہ اپنے رب کی محبت کی خاطر صبر کرتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ یہ وقتی عارضی ہے، گزر جائے گی، پھر اللہ بھی اس کے لیے ایسے معجزے کرتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم تھک جاتے ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہاری ہمت جواب دے جاتی ہے، مگر اللہ تمہارے یقین کو آزماتا ہے، کبھی دے کر اور کبھی لے کر اور کبھی انتظار کروا کر۔ اللہ آزماتا ہے کہ جہاں حالات مایوس کن ہو، میرا بندہ اس موقع پر مایوس ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے یا توکل رکھتا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند نہیں کرتا۔ اللہ کو پانے والے عام نہیں ہوتے، بہت خاص لوگ ہوتے ہیں، کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتے، بس اذیت کے دوراہے پر کھڑے ہو کر بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں اور یقین کے امتحان میں کھڑے ہو کر رب کو پا لیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ شکر کے راستے پر چلیں، شیطان کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کا تعلق رب سے کمزور کر دے۔ آپ تو رحمان کے بندے ہیں، تو اس رحمان اور رحیم اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہو؟ پتہ ہے جہاں اللہ نے اپنے بندوں کو تسلی دی ہے نا، وہاں اللہ نے کہا ہے کہ مایوس نہ ہو، غمگین نہ ہو، تمہارا اللہ جلد تمہیں کہہ رہا ہے۔ تمہارا اللہ جب تمہیں کہہ رہا ہے کہ مایوس نہیں ہونا اپنے اللہ کی رحمت سے، تو تم کیوں شیطان کی باتوں میں آتے ہو؟ اللہ صرف اور صرف محبت ہے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے بندے کی پکار کو نہ سنے۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، مگر عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ لہٰذا اس بہترین وقت کا انتظار کریں، مقرر وقت کے آنے پر وہ سب کچھ ملے گا جس کو آپ روز مانگتے ہو، ضرور ملے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔
آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اس کائنات کی ہر ایک چیز کو دیکھو۔ دیکھو ذرا سی بھی غلطی نہیں ہے اس پوری کائنات میں۔ اللہ نے بہت پرفیکٹ بنائی ہے ہر چیز۔ تو کیوں سوچا تم نے کہ تمہارا نصیب کو خراب کر دیا گیا ہے؟ تم بس اللہ پر توکل کرو اور اللہ کے فیصلوں کو اپنے حق میں بہتر سمجھو۔ اللہ تمہارے دل کو سکون دے دے گا، تمہیں اپنے خزانوں میں سے نوازے گا۔ تم دعا کرو، صبر کرو اور توکل کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ دلوں کے اندر چھپی بات کو بھی جانتا ہے، وہ گرتے آنسو کے اندر کا درد بھی جانتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ بے خبر ہے وہ، نہیں، وہ تو تم کو تم سے بہتر جانتا ہے۔ تم تو ہو ناممکن اور ممکن کے وسوسوں میں، مگر جان لو یہ کہ اللہ کے ایک کن اور اللہ کا ایک حکم ساری بازی پلٹ دیتا ہے۔ اور جب وہ دعائیں قبول کرتا ہے نا، تو نہ وہ حالات دیکھتا ہے اور نہ ہی لوگوں کی باتیں، مگر یاد رکھو کہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی ہر ایک پکار کا جواب دیتا ہے۔ تو تم کیوں مایوس ہو؟ تم نے کیوں دعا مانگنا چھوڑا؟ آزمائش تو اللہ سے قریب کرنے کے لیے تھی، تم نے اس کو اللہ کا انکار ہی سمجھ لیا۔ دیکھو، جب شیطان تمہیں اللہ سے مایوس کرنے سے نہیں روکتا، تو تم تو اس کے رحمان کے بندے ہو۔ تم نے شیطان سے ہار مان کے مایوس نہیں ہونا۔ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ توکل والے تو اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ تو چلو اٹھو، اب ڈھیروں ساری دعائیں مانگنی ہیں اللہ سے۔ وہ المجیب ہے نا، وہ سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ تو تم بھی توکل کرو اور دل کو مطمئن کر لو کہ اللہ تمہارے حق میں بہتر نہیں بلکہ بہترین فیصلہ کرے گا۔ اور اتنی محبت کرنے والے اللہ کو چھوڑ کر ہم سکون میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی محبت ہی تو ہے جو ہم آدھے ادھورے بے سکون انسانوں کو سکون دیتی ہیں۔ مگر ہم انسان ایسے ہیں کہ اللہ کی مصلحت میں چھپی محبت کو دیکھ نہیں پاتے، شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں، وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو انکار نہیں کرتا، یہ تو ہم ہی ہوتے ہیں جو شیطانی وسوسوں میں پڑ کر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ صبر کرو۔ صبر اللہ سے جوڑ دیتا ہے، صبر اللہ سے تعلق کو مضبوط کر دیتا ہے۔ ہاں، صبر میں غم سے آنسو گرتے ہیں مگر اللہ سے شکوہ نہیں ہوتا۔ دعاؤں کی قبولیت کا انتظار ہوتا ہے مگر بے صبری اور بے یقینی نہیں ہوتی بلکہ یقین اور توکل ہوتا ہے۔ اور پھر جو اپنے اللہ پر توکل کرتا ہے نا، اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کو تھام لیتا ہے، اس کو سنبھال لیتا ہے۔ دعائیں تو دراصل پکار رہی ہیں۔ اور تمہاری دعا مانگنے کا مطلب ہے کہ اللہ کو پکارنا۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بھلا کیا کہتے ہیں جو اس کو پکارتے ہیں؟ اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم مانگو، وہ عطا کرنے والا ہے، تو کیوں پھر شک میں پڑتے ہو؟ تمہارے رب کا فرمان تو سب سے سچا ہے۔ دنیا تمہاری ہمت حوصلہ توڑے گی اور کہے گی یہ ناممکن ہے۔ تم دنیا کی باتوں کو دل پر نہ لینا، تم اللہ کی ماننا۔ وہ کہتا ہے تم مانگو میں دوں گا۔ تمہارا اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اٹھو اور مانگو دعا کہ تمہارا رب عطا کرنے والا ہے، انکار کرنے والا نہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کو تمہارا مانگنا پسند نہیں، تو سنو، اگر اس کو مانگنا پسند نہ ہوتا تو وہ بار بار دعا کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے انکار کر دیا ہے، تو سن لو کہ اللہ کی شان عطا کرنا ہے، انکار کرنا نہیں۔ وہ اللہ ہے تمہارا، تم یقین کرو، وہ تمہارے دل کے کونے میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی تم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، وہ دل کی تمام تر باتوں کو جو تم اللہ کو اپنا دوست سمجھ کر بتاتے ہو، وہ بہت محبت سے ان باتوں کو سنتا ہے۔ وہ تمام دعائیں جو تم نے اللہ سے مانگ رکھی ہیں، وہ سب سنی ہے اللہ نے، وہ سب سنبھال رکھے ہیں ایک بہترین وقت کے لیے۔
وہ تمام آنسو جو اللہ کے سامنے تم نے بے بس ہو کر بہائے ہیں، اللہ ان کو ضائع جانے نہیں دے گا۔ تم ان شیطانی وسوسوں کو اپنے دل سے نکال پھینکو اور کہو اپنے دل کو کہ میرے اللہ کا چنا ہوا راستہ تیرے چنے ہوئے راستے سے بہتر ہے۔ کہو اپنے دل سے کہ اللہ کا عطا کرنے کا طریقہ تمہارے سوچے ہوئے طریقے سے بہتر ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کو پیار نہیں تم سے، یقین مانو تمہارا رب بہت پیار کرنے والا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش یا دیری کو سزا نہیں سمجھتے۔